وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم دوستو اور عزیز سامعین گرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. انسان کے بنیادی طور پر 4 دشمن ہیں جس سے ہر مسلمان کو مسلسل لڑنا ہی پڑتا ہے، اور اس لڑائی کے دوران، اس جدوجہد کے دوران جو مسلمان جیت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاتا ہے. وہ 4 دشمن کون سے ہیں؟ 2 دشمن تو ایسے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور 2 دشمن کا تعلق ایسا ہے جو انسان کو نظر نہیں آتے. جو 2 دشمن انسان کو نظر نہیں آتے وہ ایک نفس اور دوسرا شیطان ہے، اور جو دشمن انسان کو نظر آتے ہیں ان میں کفار ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مشرک ہو، جو بھی ہو کافر ہے تو مسلمان کا دشمن ہے. اور دوسرے نمبر پر جو دشمن انسان کو نظر آتا ہے وہ منافق ہے، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، ظاہراً اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہوتا ہے. جو انسان کا پہلا دشمن ہے نفس، یہ سب سے خطرناک دشمن ہے انسان. لیکن میرے دوستوں سمجھنے کی ضرورت اس بات کو ہے، دشمن ضرور ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اسے اختیار نہیں دیا ہے. یہ مسلمانوں کو مجبور نہیں کر سکتا. 3 طرح کے نفس ہیں. ایک نفس کہلاتا ہے نفس امارہ. نفس امارہ کس نفس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ انسان کے دل کے اندر خواہشات کو پیدا کرتا ہے، برے برے خیالات پیدا کرتا ہے، گناہوں کی باتوں کے اوپر مسلمانوں کو ابھارتا ہے. یہ نفس نفس امارہ ہے. نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برے کام کے اوپر ملامت کرتا ہے. اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط کیا ہے، اس پر توبہ ہونی چاہیے. اور دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کیا. پہلے کے متعلق ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اور دوسرا ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور تیسرا نفس کہلاتا ہے نفس مطمئنہ.
جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تیسرا نفس، نفس مطمئنہ، یہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے میرے دوستو، انسان اپنے نفس امارہ کے اوپر محنت کرے، اس کے اوپر اعمال کے بوجھ کو ڈال دے، اپنے نفس پر نیکی کے بوجھ کو ڈال دے، اپنے نفس پر اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبرداری کو لازم کر دے، اپنے نفس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ڈال دے. جب انسان نیکیوں کی ریاضت کرتا ہے، اعمال کے اوپر مجاہدہ کرتا ہے، نفس کے اوپر نیکی کی مشقت ڈالتا ہے، سردی کی راتیں ہیں، رات میں اٹھنا مشکل ہے، گرم بستر کا چھوڑنا مشکل ہے، جی اندر سے چاہ نہیں رہا ہے، نفس اس بات پر تیار نہیں ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی جائے، نفس پر نیکی کے بوجھ کو ڈال رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ نفس اب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. نیکی کا بوجھ ڈالنے کی وجہ سے، اعمال کا بوجھ ڈالنے کی وجہ سے نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور یہی نفس ہر انسان کو مطلوب ہے. اسی نفس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اسی نفس کے متعلق جنت کا فیصلہ ہے. لیکن میں نے جو بات پہلے عرض کی اسے سمجھیے گا. نفس امارہ یہ صرف انسان کو کیا کرتا ہے؟ خیالات ڈالتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر اسے قدرت نہیں دی، انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اختیارات نہیں دیے کہ یہ انسان کو گناہ کے اوپر مجبور کر دے. گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا. خیالات تو آتے ہیں، لیکن خیالات کے بعد اختیار مسلمان کا اپنا ہے. خیالات کے اوپر انسان کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن خیالات کو جب یہ عملی جامہ پہنائے گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ ہے. نفس بھی خیال ڈالتا ہے، اور دوسرا جو انسان کا دشمن ہے شیطان، یہ بھی انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن میرے دوستو یہ کرتا کیا ہے؟ یہ انسان کے جی کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اختیارات اس کے پاس بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شیطان نے کسی کو بیڑی میں جکڑ کے نماز سے روک دیا، بلکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اور انسان جب اس وسوسے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس وسوسے کے اوپر سوچنا شروع کر دیتا ہے، ان خیالات پر سوچنا شروع کر دیتا ہے، ان خیالات اور وسوسے کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیتا ہے، اب انسان گناہوں کی طرف لگ جاتا ہے. اب مسلمان گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے. اختیار اس کے پاس نہیں تھا، اختیار مسلمان کے اپنے پاس تھا. اس نے اپنے اختیار کو اس وسوسے کے پیچھے کھو دیا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے انسان اپنے اختیار کو استعمال کرے نیکیوں کے لیے. نیکیوں کے لیے شیطان اور نفس کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے جب تک انسان خود نہیں کرے گا، جب تک مسلمان خود گناہ نہیں کرے گا، جب تک یہ اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، محفوظ رہے گا، بچتا رہے گا. ہاں جب یہ خود گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، خیالات کو جگہ دے دے گا، وسوسے کو جگہ دے دے گا، میرے دوستو اب گناہ کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے گا. آپ یاد رکھ لیجیے نفس اور شیطان یہ حملہ ہی اسی طرح کرتے ہیں، خیالات ڈال کے وساوس ڈال. یہ انسان کے ایمان کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہیں. شیطان، آپ نے کبھی سنا کہ شیطان نے کسی کو کہا ہو کہ تم فلاں نیک کام نہیں کرو، نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، ذکر و تلاوت نہیں کرو، آپ کو نہیں ملے گا ایسا؟ شیطان ایسا کہتا نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالتا ہے.
انسان ان وسوسوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. نمبر 2، شیطان بسا اوقات انسان ایک خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس خیر کے کام کو بگاڑ دیتا ہے اور بگاڑ کر اسے پیش کرتا ہے. یہ مسلمان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن میرے دوستوں کو اعمال برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس عمل کے اندر یا تو اخلاص نہیں رہا یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں رہا. اور عمل کے اندر یہی 2 شرطیں ہیں. جب یہ 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں بچے گی، وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اخلاص ہے، طریقہ نبی کا نہیں ہے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا. طریقہ نبی کا ہے، اخلاص نہیں ہے، تب بھی قبول نہیں ہوگا. اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہارے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ شاید میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بڑے کام کر رہا ہوں، لیکن میرے دوستوں اسے نہیں معلوم یہ نیکی کا کام نہیں ہوگا. اسی لیے انسان کوشش یہ کرے عمل کے اندر اخلاص بھی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان اس نفس کے حملے سے اور شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ 2 دشمن تو موجود ہیں. نفس خیالات ڈالے گا، خواہشات ڈالے گا، شیطان وساوس ڈالے گا. ان سے بچا کیسے جائے؟ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ انسان کا جو ذہن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ذہن کے اندر یہ صلاحیت اور یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ سوچتا ہے. یہ کبھی ایک کام سوچ رہا ہوگا اور جب اس سے نکل جائے گا تو دوسرا کام سوچ رہا ہوگا، اس سے نکل جائے گا تو تیسرا کام سوچ رہا ہوگا. یہ ذہن کا کام ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت رکھی ہے. پہلا کام تو انسان یہ کرے کہ اپنے ذہن کو فارغ نہ چھوڑے. جس نے اپنے ذہن کو فارغ چھوڑ دیا، اس نے شیطان کو اور نفس کو موقع دے دیا کہ یہ گناہوں کے خیالات اس کے جی کے اندر ڈالنا شروع کر دیں. اپنے ذہن کو ذکر و اذکار کے سوچنے پر لگائیے، اپنے ذہن کو دین کا کام کرنے پر سوچنے پر لگائیے. ذہن کی صلاحیت دینی کام کے لیے استعمال کیجیے. تو انسان جب نیکی کے لیے ذہن کو استعمال کرے گا، میرے دوستو وسوسے کو اور برے خیالات کو موقع نہیں ملے گا. تو پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے کہ انسان اپنے ذہن کی اصلاح کرے. نمبر 2، دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ انسان کے جی کے اندر جیسے ہی نفس یا شیطان کوئی وسوسہ یا خیال ڈال دے، اسی وقت اس وسوسے کو، اس خیال کو نکال کر پھینک دے. میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. گناہ کرنے سے پہلے انسان کو گناہ کا خیال آتا ہے، اور اگر اس گناہ کے خیال کو نہ جھڑکے، اس گناہ کے خیال کو نکال کر نہ پھینکے، بلکہ اسے سوچنے بیٹھ جائے، تو میرے دوستو اب وہ جا کر عملی جامہ پہنا دیتا. تو جیسے ہی گناہ کا خیال آئے، گناہ کا خیال آتے ہی انسان اپنے ذہن سے اس خیال کو نکال کر پھینک دے، اس کے قریب نہ جائے. انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کرنے کا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے، رجوع اللہ کرے. اللہ سے بار بار مانگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا انفسنا الى انفسنا طرفت عین. آپ علیہ السلام خود دعا کیا کرتے تھے. کس طرح سے دعا کرتے تھے؟ اللہ آپ کی رحمت کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، آپ سے سوال ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجیے. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دیجیے. ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے.
ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے. تو انسان کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے. اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کیجیے، مجھے شیطان کے حوالے نہ کیجیے، مجھے میرے دشمنوں کے حوالے نہ کیجیے. عربی میں یاد ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کیجیے. عربی میں پڑھیے. عربی میں یاد نہیں ہے اردو میں کر لیجیے، اللہ سے مانگیے. رجوع اللہ، بار بار رجوع اللہ. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کام یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تو اس نے کہا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ عبادک منہم المخلصین، اس میں جو تیرے نیک بندے تھوڑے سے وہ بچ جائیں گے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نیک بندے بچے رہے. اللہ کے نیک بندے کیا ہوں گے؟ وہ بچے رہے. اللہ کے نیک بندے محفوظ ہیں. انسان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، بچ جائے گا. اگر اس صحبت کو اختیار نہیں کرے گا پھنس جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دور میں اللہ والوں کی صحبت فرض عین سمجھتا ہوں، فرض عین ہے. اور کوئی اگر مجھ سے اس پر دلیل مانگے تو میں دلیل یہ پیش کروں گا، جس طرح انسان کے ایمان کی حفاظت فرض عین ہے، ایمان کا بچانا کیا ہے؟ فرض عین ہے. شیطان اور نفس کس کے دشمن ہیں؟ ایمان کے دشمن ہیں. یہ کافر کس کے دشمن ہیں؟ ایمان کے دشمن ہیں. کہا جب ایمان کا بچانا فرض عین ہے، وہ ایمان جس چیز سے بچ رہا ہے اس کی صحبت کا اختیار کرنا بھی فرض عین ہے. انسان بسا اوقات جب کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں ہوتا، میرے دوستو کبھی کبھی بڑا نقصان اٹھا لیتا. یہ شیطان، میں نے جیسے پہلے بات عرض کی، یہ کبھی آ کر یہ نہیں کہے گا آپ نماز نہ پڑھیے. یہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کا خیال ڈالتا ہے. اور میں نے جو بات عرض کی وہ کیا؟ خیال آتے ہی سے جھڑکنا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا. لمبی نمازوں کا پڑھ لینا، تہجد کا اہتمام کرنا، دن بھر روزے رکھنا، ذکر و تلاوت کرنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں. لیکن اس نیکی کے کام کے ساتھ ساتھ انسان کامل نہیں بنتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو، کسی اللہ والے سے جڑا ہوا نہ ہو. شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے، نفس جب خیالات اور خواہشات کو ابھارتا ہے، یہ عابد شکار ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل کا یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا. اس کی عبادت کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے، بڑے چرچے تھے. لوگ دور دور سے اس کی عبادت کا چرچا کرتے تھے، تذکرہ تھا. اور شیطان اس کو بہکانے سے عاجز تھا، پریشان تھا کہ اس کو کیسے بہکایا جائے. ایک مرتبہ شیطان نے اپنے چیلوں میں اعلان کیا کہ کون ہے، کام تقسیم ہوتا ہے شام کے وقت میں ان کے لیے، کون ہے جو اس عابد پر محنت کرے اور اسے نیکی سے روک دے. ایک لنگڑا شیطان کھڑا ہوا. اس نے کہا یہ میرے ذمہ کام لگایا جائے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ کوئی اور کام میں نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ جو بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس نے شہر چھوڑ دیا، جنگل میں چلا گیا عبادت کے لیے، تاکہ وہ مخلوق سے کٹ جاؤں اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. یہ جا کے اس نے اپنے جھونپڑی بنائی، حجرہ بنایا اور اس میں عبادت میں لگا ہوا. یہ جو لنگڑا شیطان تھا، اس نے بھی تھوڑے دور کے اوپر اپنا ایک جھونپڑا بنایا اور مصلی بچھا کے بھی نماز پڑھ کے. شیطان بھی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے.
یہ جو بنی اسرائیل عابد تھا، جب اس نے اسے دیکھا کہ یار میں تو ایک انسان ہوں، قضائے حاجت کی ضرورت بھی ہے، کھانے کی ضرورت بھی ہے، میری ضروریات زندگی ان کو پورا کرتا ہوں، اس کو تو جب دیکھو مصلے پہ پڑا، تو اس کی اس عبادت سے متاثر ہو گیا، بڑا اللہ والا۔ ایک دن اس کے پاس چلا گیا کہ میں کچھ نہ کچھ اس سے فیض حاصل کر لوں، فائدہ حاصل کر لوں۔ اس نے کہا جاؤ ہماری عبادت میں خلل نہیں ڈالو، اتنا نہیں لمبی لمبی نمازیں، پھر متاثر ہو گئے یہ تو ہم سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے، آج تو ہمارے بڑی سرکار ہے، مختلف سرکار ہے، سمندری والی سرکار ہے، فلاں سرکار ہے، یہ بھی ایک سرکار ہے۔ خیر بڑی مشکل کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا، یہ بزرگ پھر اپنے حجرے میں آ گئے اور منظر کیا دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، اور وہ پھر بارش میں کھڑا، پھر پوچھے بھائی آپ گیلے ہو رہے، میرے حجرے میں آ جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کر لینا، میری جگہ کچھ خشک ہے۔ آ گیا، آنے کے بعد پھر اس نے ایک دن اس عابد سے کہا کہ میرے اب جانے کا وقت ہے، لہٰذا تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ تم پر ایک احسان کروں۔ احسان کیا کرنا تھا؟ اس نے تعویذ دیا اور کہا جب کوئی بیمار ہو جائے تو تم یہ اس پر پڑھ کے پھونکو گے، صحیح ہو جائے گا۔ تو اس عابد نے لینے سے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ میں پہلے ہی مخلوق سے کٹ کر آیا ہوں، پھر مخلوق کا رش لگ جائے گا۔ تو اس نے کہا رکھ لو، دم کسی کو نہیں کرنا، زندگی میں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اپنے گھر کو ضرورت پڑ جائے، یہ سوچ کے اس عابد نے تعویذ رکھ لی۔ اور یہاں شیطان گیا، بادشاہ کی بیٹی شہزادی پر اپنے اثر کو ڈالا، وہ بیمار رہنے لگی۔ ایک عرصہ جب بیمار ہو گیا، بادشاہ نے ملک کے طبیبوں سے علاج کرایا، حکیموں سے علاج کرایا، کوئی ٹھیک ہونے کا نام نہیں، وقت ٹھیک ہوتی پھر بیمار ہو جاتی۔ اب یہ لنگڑا شیطان بابا بن کے، بزرگ بن کے بادشاہ کے پاس آیا، اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ فلاں فلاں جنگل میں ایک اللہ والا رہتا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، چرچے تو پہلے بھی تھے، اس سے دم کراؤ کہ بیٹی ٹھیک ہو جائے، شہزادی ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ لے کر آیا، اور جب دم کا کہا تو وہ بادشاہ کیا کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً دم کیا تو شہزادی ٹھیک ہو گئی، پھر لے گئے۔ یہ سلسلہ آنے جانے کا چلتا رہا، بادشاہ مر گیا، شہزادے لانے لگے۔ ایک مرتبہ شہزادوں کو کسی کام سے جانا تھا، اب یہ تین بھائی ہیں شہزادے، جائیں تو شہزادی کو کس کے پاس چھوڑیں، یہ ایک مسئلہ تھا۔ مشورہ یہ ہوا کہ یہ عابد ہے، عبادت گزار بھی ہے بھی جنگل میں، اور ہماری بہن بیمار رہتی ہے، ضرورت دم کی پڑتی ہے، باقی کوئی قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا کیا کیا جائے، اس سے بات کی جائے۔ اس سے بات کی تو عابد تیار ہے کسی بھی صورت، یہ تو نامحرم ہے، تو اس کو بتایا نامحرم تو ہے، ہم آپ کی حجرے کو نہیں چھیڑتے، ہماری بہن کا مہر رہے گا، بس کچھ خیال کر لینا، پوچھ لینا، کھانے پینے، بیمار ہو جائے تو دم کر دیں۔ مجبوری میں اس نے ہاں کی، اور سلسلہ یہ چلنے لگا کہ یہ عابد صبح اور شام کھانا جب پہنچانے جاتا، دروازے پر رکھتا، گیٹ دستک دیتا ہو واپسی اپنے حجرے میں، وہ شہزادی کھانا اٹھا لیتی۔ اب آپ اس مسئلے کو سمجھیے، شیطان بس کہاں سے کھیل رہے تھے۔ اب اس نے اس عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا، تم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہو، بڑے عبادت گزار ہو، یہ کوئی اخلاق ہے کہ آپ کا ایک مہمان ہے اور آپ اسے کھانا کیا کرتے ہیں، پھینک کر دیتے ہیں، کم از کم ہاتھ میں تو دیا جائے۔ اب یہ سلسلہ ہاتھ میں لینے دینے کا شروع، پھر کچھ عرصے بعد اس نے وسوسہ ڈالا کہ بیمار ہے، اندر رہ رہ کے تھک گئی ہوگی، کبھی خیر خیریت پوچھ لو، حال احوال معلوم چلنے شروع۔ تیسرا وسوسہ ڈالا کہ بھئی کبھی جاؤ 10-15 منٹ بیٹھ جاؤ، خیر خیریت پوچھو، کھانا ادب سے پیش کرو۔ یہ سلسلہ آنے جانے کا شروع ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عابد گناہ میں مبتلا ہو گیا، گناہ کر لیا۔
اور اس گناہ کے بعد بچہ پیدا ہوا. اب جب بچہ ہوا تو یہ پریشان ہو گیا کہ اگر شہزادے آ گئے تو اب تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے کام یہ کیا کہ بچے کو بھی قتل کیا, شہزادی کو بھی قتل کیا, بیمار تو پہلے کیا, دونوں کو دفنا دیا اور پھر عبادت قتل کیا. مسئلہ نہیں مٹا دیا. جب یہ شہزادے سفر سے آئے تو اس نے شہزادوں کو بتا دیا کہ بیمار تو تھی, انہوں نے بھی یقین کر لیا بیمار تو تھی, لہٰذا مسئلہ نہیں مٹ گیا. لیکن شیطان ابھی پیچھے نہیں, اسے پیچھا نہیں چھوڑا. جب شہزادے سوئے تو اس نے تینوں کو خواب میں دکھایا کہ یہ معاملہ تمہاری بہن کے ساتھ ہوا. اچھا تینوں اٹھے تو صحیح, لیکن خواب بیان نہیں کر رہے ایک دوسرے سے. تیسرے دن جب یہ خواب آیا تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا, تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا ہے. اب آپس میں ان کے معاملات جب طے ہوئے دیکھا جائے, اور یہ گئے اور وہاں جب جو جگہ دکھائی تھی اسے کھودا تو وہاں چھوٹے بچے کی بھی ہڈیاں بھی بڑی کی بھی پکڑ لیا. اس عابد کو گرفتار کر کے لے گئے. جہاں عبادت کے چرچے تھے ابھی معاملہ کہاں پر آ گیا, معاملہ کہاں آ گیا. اب جب جیل میں آیا یہ لنگڑا پھر آ گیا. پہچانا ہے, پرانی یاری تھی, پرانی دوستی تھی ہماری. کبھی ہم تم ساتھ عبادت کیا کرتے تھے, ہمیں وہی پتا ہے کہ میں شیطان میرے ذہن میں ایک کام لگا تھا, نجات چاہتے ہو ایک حل مجھے سجدہ کرو, یہاں سے نکال دو. نہیں ایسا نہیں کر سکتا. جب پھانسی کا وقت آیا, شہزادوں نے پھانسی دینے کا اعلان تھا, پھانسی کے وقت میں شیطان پھر آ گیا, ابھی بھی وقت ہے, تیرے ہاتھ پاؤں کھل جائیں گے. کہا میں کیسے سجدہ کروں؟ کہا آنکھ سے اشارہ کرو بچا دوں. اس نے آنکھ سے اشارہ کیا اور وہاں جلال نے رسی کھینچی. تھا ایک عبادت گزار انسان, لیکن موت کس پر آئی؟ شرک پر آئی. تو میرے دوستو شیطان کیا کرتا ہے, یہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹ کبھی نہیں کہے گا چوری کرو, شراب پیو, ایسا نہیں. وسوسہ ڈالے. پہلے لمحے میں جس نے وسوسے کو نکال کر پھینک دیا, اس خیالات کو دل سے جھڑک دیا کہ میں نے عمل ہی نہیں کرنا, اس پر عمل ہی نہیں کرنا, وہ محفوظ رہتا ہے. شروع میں کیا کہتا ہے, حقیقی بہنوں کو چھوڑ کر کے وہ بہن بنا, بہن بنا. وہ دنیا کی ساری لڑکیاں اس کی بہن سوائے اپنی بہن سے. حقیقی بہن کو بہن بنانے کو لے جاتی نہیں, باقی ساری دنیا کی سوچ, ساری دنیا کی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, جیسے ہی خیال آئے, جیسے ہی خیال آئے, بد نظری کا خیال آیا کہ کسی نامحرم کے اوپر یہ غلط نظر ڈالے, فوراً دل سے خیال نکال کر نہیں کرنی بد نظری, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اور میں نے بتایا وہ طریقہ کیا ہے, انسان خیالات کو نکال کر پھینکے. نمبر 2 رجوع اللہ کو, اللہ سے مانگے. اور نمبر 3 کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے, کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرے, جن ایسے لوگوں کی صحبت پر جن پر اللہ والوں کا اعتماد ہو, اس سے بچا رہے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے مکر و فریب سے, شیطان کے دجل سے, وسوسے سے اور نفس کے خواہشات سے محفوظ رہتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے کے اندر تھے وہ زمانہ دہریوں کا زمانہ تھا. دہری کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں, باری تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایسے امام تھے, فلسفے میں, منطق میں بڑی مہارت تھی. تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر 100 دلائل قائم کیے ہوئے تھے. 100 دلائل, قرآن و حدیث سے نہیں, عقلی دلیل. قرآن و حدیث سے جو دلیل ہے وہ الگ ہے, عقلی دلیل 100 دلیلیں قائم کی ہوئی تھی. جب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس علم کو پڑھ چکے, ان فنون کو پڑھ چکے, تو مختلف اللہ والوں کی صحبت اختیار شروع کر دی کہ میں کس سے بیعت ہو جاؤں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اللہ والے کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ آپ فلاں وقت میں آ جائیے تو آپ کو بیعت کروں گا. اس وقت میں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں جب انہوں نے بیعت کے لیے بیٹھایا اور توجہ ڈالی, تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ کچھ اڑ رہا ہے, کچھ نکل رہا ہے میرے جی سے.
میں پریشان ہو گیا. میں نے ان سے بتایا اندر یہ چل رہا ہے, کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جو آپ نے یہ ظاہری علم پڑھا تھا نا وہ سب نکال کے پھینک دو, ابھی بات نہیں علم مجھے ڈالنا. جب یہ سن رہا تو دکان میں نہیں میں یہ نہیں نکالنا چاہتا, اس کے لیے تو میں نے بڑے سفر کیے, کئی راتیں جاگی ہیں, بڑی محنت کی ہے, بڑی مشقت کی ہے, اور آپ یہ نکال کر پھینک رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, اس سے زیادہ واپس آئے. کہا نہیں یہ دینا ہی نہیں, میں بیعت نہیں کرتا ہوں, مجھے ایسی بیعت نہیں کرتی, یہ علم تو میں نے بڑی محنت کی ہے, بڑی محنت کی ہے. یہ ان طلبا کو ان علماء کو معلوم جو راتوں کو جاگتے ہیں, نہیں پتہ ہے کتاب کی کیا محنت ہوتی ہے, یہ نہیں دے سکتا. بس بیعت سے ہی منع کر دیا, نہیں کرنی بیعت. لیکن وہ اللہ والے سمجھ گئے اور جاتے ہوئے اتنا کہا کہ ٹھیک ہے بیعت نہ کرو, لیکن صرف اتنا کام رکھنا, اپنا تعلق برقرار رکھنا, تعلق ختم مت کرنا. تمہیں یہ تعلق فائدہ دے گا. جو میں نے کہا نا صحبت تعلق یہ فائدہ دے گا, یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج یہ ننھے حافظ قرآن بچے آج معاشرے میں کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کل کا تو بڑا سرمایہ ہے, کل کا بڑا سرمایہ ہے. ایک حافظ قرآن اللہ کے سامنے 10 بندوں کی سفارش کرے گا, اس کو تمنا میں کاش کہ اس سے دنیا میں دوستی ہوتی, ہماری بھی سفارش کر لے گا. یہ اس وقت کا سودا ہے, دنیاوی فائدہ بھی ہے, اخروی فائدہ بھی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا, میں اپنے کام پر لگ گیا. لوگ مجھ سے مناظرہ کرتے تھے, مناظرے کے اوپر میں نے کبھی بھی 2 4 10 دلیلوں سے زیادہ نہیں دی کہ سامنے والے کو شکست ہوتی آ جاتا. سینکڑوں مناظرے کیے, عقلی دلائل ایسے تھے, قرآن حدیث سے, عقل سے, اللہ موجود ہے اس پر دلیل عقل سے, 2 4 10 دلیل کے بعد سامنے والا ڈیر ہو جاتا تھا. کوئی مناظرہ مجھ سے نہیں جیت پایا, کوئی نہیں جیت پایا. موت کے وقت جب میں مرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آ گیا, مناظرہ وجود باری تعالیٰ کا, میں تیار ہو گیا. جب میں نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر دلائل دینا شروع کیے تو اس نے سامنے سے رد کرنا شروع کیا, توڑنا شروع کیا. زندگی کا کہتے میرا پہلا واقعہ تھا, میری دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. 2 4 10 20 یہاں تک کہ کہا جب میں نے 60 70 دلائل دے دیے اب میں پریشان ہونے لگا, اب میں پریشان ہونے لگا کہ عنقریب میرا ذخیرہ ختم ہو جائے گا, پھر تو مجھے خود شک میں پڑ جاؤں گا, میں شبہ میں آ جاؤں گا, اور عین موت کا وقت ہے, یہ کون ہے جس نے مجھے شبہ میں ڈال دیا. کہا جب میرے 70 دلائل پورے ہوئے تو بس اللہ نے اس وقت مدد یہ کی کہ میں نے اسی شیخ کو دیکھا, وہ وضو کرنے جا رہا ہے, اللہ نے نظریں کھول دی. تو انہوں نے اپنے لوٹے کی دیوار پر, راضی کہتے کیوں نہیں ہوں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. راضی کیوں نہیں کہتے کہ میں باری تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس یہ کہنا تھا کہ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا, شیطان تھا, این موت کے وقت, این موت کے وقت. تو میرے دوستو یہ اللہ کے مقرب لوگ, اللہ کے نیک بندے یہی شیطان کے جال سے محفوظ رہتے ہیں. بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کی صحبت کو اختیار کرے. دنیا میں بھی یہ کام آئے گی اور آخرت میں بھی. آخرت میں کس طرح سے کام آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو یہ جنتی وہاں پر بھی یہ مجلس لگے گی. دنیا میں جو ملا کرتے تھے پھر یہ تذکرہ کریں گے, فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, فلاں موجود ہے, فلاں دوست موجود ہے, فلاں موجود ہے. وہ والا نہیں مل رہا, وہ کہاں ہے یار؟ اس کے لیے لگتا ہے کہ شاید جہنم کا فیصلہ ہو گیا. یہ جنتی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا دنیا کے اندر فلاں تعلق دار تھا, اس سے ہمارا بڑا تعلق تھا, اللہ وہ جہنم میں چلا گیا, اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرما دیا. اور اللہ جنتی کی کسی بھی خواہش کو منع نہیں فرمائیں گے. جنتی کی کس خواہش کو بھی اللہ پوری فرما دیں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے جہنم سے نکال کے کیا کریں گے؟ جنت میں داخل فرما دیں گے. تو میرے دوستو یہ صحبت اہل اللہ کی, اللہ والوں کی صحبت یہ دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.
برحمتک یا ارحم